Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. हाजिर है तेरे दरबार में गम, हाजिर है तेरे दरबार में गम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में गम, अल्लाह करम, जिन लोगों पे इन आमद तेरा, जिन लोगों पे इन आमद तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें, मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे, तेरे घर आए, तेरा दर देखे। असबाब हो उनको ऐसे बगम, असबाब हो उनको ऐसे बगम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाजिर है तेरे दरबार में हम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका प्यारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में। और हमारे हमज़ा भाई ने बड़े अच्छे अंदाज से हमशरी पढ़ी, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको खूब बरकतें अता फरमाए, इनके इल्म, उम्र में, अमल में, दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए, इनकी आवाज़ में सोदो गुजाज, सोजो गुदाज पैदा फरमाए, आमीन। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फॉर किड्स में हाजिर हैं। और इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम दुरूद पाक की फजीलत से स्टार्ट होता है।
تو درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے جو شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آج کا سوال آپ نے جواب دینا ہے۔ آج کا سوال کیا ہے؟ اللہ پاک کا مہینہ کس مہینے کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک کا مہینہ کس مہینے کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی جواب دیجئے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جواب بھی دینا ہے۔ اور قرآن پاک کی جو آیتیں آج پڑھی جائیں گی ان کو بھی آپ کوشش کریں، وہ بھی سنا سکتے ہیں، اور کوئی حمد کے اشعار، نعت کے اشعار بھی سنا سکتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے یہ بھی سنا سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوئی دعائیں، اچھی اچھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی سنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام فار کڈس کے پہلے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ میں حاضر ہیں۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بھی ملاقات ہو تو کیا کرنا ہے؟ اچھے انداز سے سلام کرنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد خیر خیریت پوچھنی ہے۔ عربی میں پوچھیں گے تو کیسے کہیں گے؟ کیف حالکم، اور اردو میں پوچھیں گے تو کہیں گے آپ کیسے ہیں؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اور یہاں موجود بچے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں، سیکھنے والے بن جائیں۔ اور ایک وقت آئے گا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ جی ہاں، پہلے سیکھا جائے گا، جب ہم سیکھ جائیں گے تو ایک وقت آئے گا سکھانے والے بن جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث پاک، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو ہم قرآن پاک کو سیکھنے والے بن جائیں، پھر ایک وقت آئے گا سکھانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آج سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19، 20 اور 21، 3 آیتیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ 19، 20 اور 21۔ ان 3 آیات کو پہلے کیا کرنا ہے؟ توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، اور چوتھا مرحلہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانا۔ جی ہاں، سنانے کا مرحلہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اگر سنایا نہیں تو پھر کیسے معاملہ چلے گا؟ کیونکہ سنانے سے ہی آپ آگے بڑھیں گے۔ تو اور 5واں مرحلہ ہوتا ہے حدر اور ترتیل میں پڑھنا۔ جی ہاں، تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے مرحلے کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آج کا سوال ایک مرتبہ پھر دہرا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا مہینہ کس مہینے کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک کا مہینہ کون سا ہے، وہ کس مہینے کو کہتے ہیں؟ آپ نے جلدی جلدی جواب دینا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19، 20، 21، 19، 20، 21، ان 3 آیات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اب سن لیا ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں سمجھنے کی طرف۔
جی تو میرے ساتھ موجود رہیے گا، حاضر رہیے گا۔ حاضر کب کیسے رہیں گے؟ توجہ جب ہوگی، جب آپ کی توجہ ہوگی تو آپ حاضر ہیں، اور توجہ نہیں ہے تو آپ حاضر نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ ہم موجود ہوتے ہوئے بھی حاضر نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی۔ جب وہاں موجود ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو آپ گویا حاضر ہوتے ہوئے بھی حاضر نہیں ہیں۔ اور اگر آپ موجود ہیں اور توجہ بھی ہے تو پھر آپ 100% کلاس میں حاضر ہیں۔ تو آپ بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ پڑھنے کی طرف، اور میرے ساتھ مل کر جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم جی حسین بھائی سب کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرين يلتقيان ماشاء اللہ میم کا مخرج ہے۔ جی میم کا مخرج بتانے کے لیے یہاں موجود بچے تیار ہو چکے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی یہاں موجود بچے بھی بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی بتائیے نا مدنی چینل کے ناظرین۔ جی صفوان بھائی بتائیے میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ میم کا مخرج ہے، اور یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتے ہیں یہ بتائیں گے ہمارے اسنین بھائی۔ حروف شفویہ، حروف شفویہ شفویہ میں سے آپ کا جواب دونوں کا درست ہے، ماشاء اللہ۔ اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ را اور ہوتا ہے۔ جب بھی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین را پر زبر اور پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ را اور ہو جاتا ہے۔ زیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ باریک باریک ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور جیم کا مخرج، جیم لبیک کا مخرج کون بتائے گا؟ جیم پر زبر ہے مگر مخرج کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں گے۔ دانیال بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، جی دانیال بھائی بتائیے۔ زبان وسط تالو، وسط زبان وسط تالو، تھوڑا ایزی کریں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھائیں۔ زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے کیونکہ وسط مانا درمیان ہوتا ہے، وسط زبان زبان کا درمیان، وسط تالو تالو کا درمیان۔ جی ہاں ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے کون سے حروف سے تعلق رکھتے ہیں؟ لبیک، جی دانیال بھائی یاد ہے؟ حروف شجریہ، سوچ لیں۔ حروف شجریہ، حروف شجریہ کتنے ہیں؟ 3، کون کون سے ہیں؟ جیم شین یا۔ جیم شین اور یا، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اور حرکات کو کیسے ادا کرتے ہیں ذرا مل کر بولیں۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف کرتے ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے جب کوئی بھی حرف ساکن ہوتا ہے، ساکن سمجھتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں جس حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے، چھوٹی سی دال آ جاتی ہے نا، اس کو جزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم آ جائے تو یہ چھوٹی دال آ جائے، یہ ساکن کی علامت ہوتی ہے، سکون کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو پڑھیں گے تو مرجل، یہ کیا؟ اس کو ہلانا نہیں ہے۔ جیسے حرکات کو پڑھتے ہیں، حرکات جب ادا ہوتی ہیں تو کیسے؟ ما، با، لا، جا، اور جب یہ لام ساکن ادا ہوگا کیسے؟ مرجل، ساکن ہو گیا، لام کو ہلانا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حرف پیارے بچوں ساکن آ جائے اس کو ہلانا نہیں ہوتا جب تک کہ حروف قلقلہ نہ ہو۔ جب حروف قلقلہ ہوتے ہیں تو ان میں آواز لوٹ کر آتی ہے۔ قلقلہ کی معنی ہے جنبش یا حرکت ہونا۔ جی ہاں تو اب آپ دیکھیے با پر زبر ہے، تو با پر زبر ہے، با کو ہا سے ملانا ہے، اور با کا مخرج ہے۔ جی حسنین بھائی بتائیے۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا با کو ہا سے ملانا ہے، اور ہا کا مخرج کیا ہے؟ لبیک، اچھا یہ بتائیے کہ ہا کو جب با کو ہا سے ملائیں گے تو ہا کو ہلائیں گے؟ تھوڑا سا ہلائیں گے؟ نہیں، تھوڑا سا، کون بتا؟ تھوڑا سا ہلائیں گے؟ صفوان بھائی آپ بتائیے۔ نہیں ہلائیں گے، تھوڑا سا، نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں ہلانا۔ نہیں، کیسے ادا کریں گے؟ بحرینی
بحرینی. جی ہاں پیارے بچوں، حاک ساکن ہے، ساکن حرف کو ہلایا نہیں جاتا، اس کو ساکن رکھا جاتا ہے. جب حروف قلقلہ ہوتے ہیں تو آواز لوٹتی ہے، جنبش یا حرکت ہوتی ہے. جی ہاں، اور ہا کا مخرج بتائیں گے ہمارے لبیک. سارے بچے بتانا چاہتے ہیں. جی آپ بتائیں گے. جی ہم پوچھتے ہیں ہمارے حسین بھائی سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. سوچ لیں. جی. اور خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے. جواب غلط ہو رہا ہے. اوپر والے. اوپر والے. بس دیکھیں نیچے یا اوپر. اوپر. ایک فائنل جواب. جی اوپر. اوپر. اچھا اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا. غین اور خا. آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اچھا آپ نے کہا حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا حرف بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ عین ہا. عین ہا. ماشاء اللہ. اچھا یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتے ہیں؟ حرف ہلکی. حرف ہلکی. جی. مشہد بھائی کچھ ذرا مائک دیجیے گا. مشہد بھائی یہ بتائیے، انہوں نے جواب درست دیا ہے؟ درست دیا. درست ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہاں دو حروف اور ہیں جو حلق کے کس حصے سے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ ہا یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ماشاء اللہ. آپ کا بھی جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، را پر زبر ہے مگر را یا زبر رئی بن جائے گا، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را اور ادا ہوگا. اور یہاں بتائیے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ یہ کون بتائیں گے؟ حسنین بھائی بتائیں گے. یا ساکن سے پہلے زبر آتے تو یا لین کا قاعدہ لگے گا. یا لین کا قاعدہ لگتا ہے. حسنین بھائی یہ بتائیے یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ. اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ. الف مدہ. ماشاء اللہ. الف مدہ بھی بتا دیا، یا مدہ بھی بتا دیا، اور یا لین بھی بتا دیا. اچھا یہ بتائیے یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہوتا یا ہے؟ لین کو بغیر کھینچے بغیر چکر نرمی سے معروف پڑھتے، پھر مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے. ماشاء اللہ. آپ نے بالکل تعریفات دونوں کی صحیح بتائی ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ سب کو خوب برکت عطا فرمائے، اچھے طریقے سے قواعد یاد کر کے اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. آمین. ماشاء اللہ. اور نون کا مخرج. نون کا مخرج لبیک. کون بتائیں گے؟ دانیال میں بتائیے. زبان کا کنارہ اور یا سے ثنا تک کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے. جی کیا مخرج بتایا؟ دوبارہ دہرائیے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنا تک کے مسوروں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑے. ہمارے دانیال بھائی نے نون کا مخرج بالکل درست بتایا ہے، ماشاء اللہ. اور نون کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے دانیال بھائی؟ لبیک. طرفیہ. کون سے حروف طرفیہ؟ لام نون را. حروف طرفیہ 3 ہیں، لام نون را. آپ کا یہ بھی جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں، یا کا مخرج کون بتائے گا؟ لبیک. جی کون بتائیں گے؟ صفوان بھائی جی بتائیے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف شجریہ. حروف شجریہ کتنے؟ حروف شجریہ کتنے ہیں؟ 3. کون سے؟ جیم شین یا. ماشاء اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا پیارے بچے یہ بتائیے، بعض بچے اور بعض بڑے بھی یا کو جو ہے پڑھ دیتے ہیں یا. کیا پڑھتے ہیں؟ یا پڑھنا صحیح ہے یا پڑھنا صحیح ہے؟ یا پڑھنا صحیح ہے. آپ کا جواب درست ہے. کیا پڑھیں گے؟ یلتقیان. بعض بچے پڑھتے ہیں یلتقیان، تو یا کی جو آواز آتی ہے یہ آواز نہیں آنی چاہیے، غلط ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. اور لام کو یا کو جب لام سے ملانا ہے پیارے بچے کیا کریں گے؟ لام کو ہلائیں گے نہیں ہلانا ہوتا، کلکلا نہیں ہونا چاہیے، لام ہلنا نہیں چاہیے. بعض بچے پڑھتے ہیں یلتقیان تو ہو جاتا ہے غلط. تو ہم نے غلطی نہیں کرنی، سمجھنا ہے اچھے انداز سے. اچھا تا کا مخرج کون بتائے گا؟ تا کون سے حروف سے ہے؟ اور اس کے ساتھ 2 حروف اور بھی ہیں. جی ہمارے حسنین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں یا حسین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ حسنین بھائی. حسنین بھائی. سیرا اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں. کیا بتایا؟ دوبارہ بتائیں. زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں. اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے زبان کا سرا. آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے یہاں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں پیارے بچے؟
کون کون سے؟ تو دال تا. یہ آپ نے تو پڑھا، تو یہ تو ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا کوئی حرف. تو کیا ہوتا ہے؟ تو تو ہوتا ہے. ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے. تو وہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ تو وہ. مل کر پڑھیے. او رو. ماشاء اللہ. اور قاف کا مخرج کون بتائے گا؟ ارشد بھائی بتائیں گے. ارشد بھائی سوچ لیں. جی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. اور زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کون سا حرف ادا؟ کاف. کاف. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج ہے، اور زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ کاف کا مخرج ہے. اچھا یہ کن حروف سے تعلق رکھتے ہیں مرشد بھائی؟ حروف لہویہ. حروف لہویہ. یہ بھی آپ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ بتائیے کہ جب یہاں پر وقف کریں گے کون سا قاعدہ لگے گا؟ لبائی. جی دانیال بھائی بتائیے جلدی سے. حسین بھائی کو بھی یاد آ گیا. عارض. مد عارض. مد عارض کیوں ہوا؟ کیونکہ حروف مدہ ان کے قائم مکان کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مکان ہوتے ہیں، اور حروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہو جاتا ہے. عارض ہوگا. اچھا یہاں مد عارض ہو گیا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگر ہم کہیں یہاں وقف بالاسکان ہوا ہے تو کیا صحیح ہے؟ وقف بالاسکان بھی ہوتا ہے. اسکان معنی ساکن کرنا. اسکان معنی کیا ہے؟ ساکن کرنا. تو ہم نے آخری حرف کو ساکن کیا. یہ بھی صحیح ہے. جی ہاں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، وقف بالاسکان بھی کہیں گے. اور مد عارض آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین یلتقیان. بینہما برزخ لا یبغیان. بینہما برزخ لا یبغیان. اچھا بینہما یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب مل کر بولیں. یا لین ہوتا ہے. یا مدہ کس نے کہا؟ یا مدہ کس نے کہا؟ دانیال بھائی نے کہا. دانیال بھائی یا مدہ کیوں ہوا؟ اچھا چلے بتائیں. یا مدہ نہیں ہے نا. کیا ہے یہ؟ یا لین. اچھا یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے اگر زیر آئے گا تو یا مدہ ہوگا. جی ہاں آپ نے صحیح جواب دے دیا. دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، مگر یہاں پر کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر. تو اب کیا آپ کو یا لین کہیں گے یا مدہ کہیں گے؟ یا لین. یا لین کہیں گے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ذہن کو حاضر رکھنا ہے. حاضر رکھیں گے تو آپ درست جواب دیں گے، ورنہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. اور نون پر زبر ہے. نون کا مخرج آپ بتا چکے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف پڑھتے ہیں. اور ہا کا مخرج بھی آپ بتا چکے ہیں. ہا کا مخرج کیا ہے؟ مل کر بولیں. حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے. اچھا مدی چل کے ناظرین آپ بھی بتا سکتے ہیں حروف حلقی کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اگر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون سے ہیں یہ بتا دیجئے. جی ہاں تو یہاں پر موجود بچوں کو تو یاد ہو چکا ہے، بتا چکے ہیں. اب آپ نے بھی یاد کر کے بتانا ہے، جواب دینا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. الف مدہ. میم کے بعد جو الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ کو کتنا کھینچ کر ادا کرتے ہیں؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. جی ہاں ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچتے ہیں. بینہما. بینہما. ماشاء اللہ. اچھا پیارے بچوں یا لین میں بعض بچے یا بعض بڑے کیا کرتے ہیں؟ سختی کرتے ہیں. بینہما. بئی نہیں پڑھنا، نرمی سے. بینہما. بینہما. جی ہاں ماشاء اللہ. اور را ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو را ہوتا ہے پر. ماشاء اللہ. اور زا کا مخرج کون بتائے گا؟ سا پر زبر ہے اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، مگر زا کا مخرج کون بتائے گا؟ یاد آ گیا ہے حسین بھائی کو؟ حسین بھائی کو؟ حسین بھائی جی حسین بھائی بتائیے. زبان کا سیرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا نہیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے. جی اس میں نوک زبان کو دخل ہوتا ہے. نوک زبان اور کیا؟ دونوں دانت. یہاں دونوں دانتوں سے مراد ہوتی ہے پیارے بچوں اور مدین چل کے ناظرین نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت. جی ہاں بعض بچے جیسے دونوں دانت کہتے ہیں تو جیسے تا دال تو کا مخرج، زبان کا سرا اور دونوں دانتوں اوپر کے دونوں دانت. اب اوپر کے دونوں دانت، اب اوپر والے جب کہا تو آپ نے اوپر والے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ دونوں دانت کہیں گے
تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے کون سے دونوں دانت، نیچے والے یا اوپر والے. تو یہاں جب اس کا مخرج بتایا جاتا ہے حروف اصلیہ زا سین صاد، تو زبان کی نوک اور بالکل باریک نوک، جی ہاں، اور نیچے والے دانت اور اوپر والے دانت، جی ہاں، ان کے اندرونی کناروں سے جب بالکل قریب آ کے ٹچ کرتا ہے، اور زبردستی نہیں لگانا. بعض بچے زبردستی لگا کے پڑھتے ہیں زا تو پڑھ دیتے ہیں زا، خراب کر دیتے ہیں. زا نہیں پڑھنا، زا کیا پڑھیں گے؟ زا سیٹی سے زا. اسی طرح سین سین صاد، صاد اب اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے از 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 اس اس اس، اس اور صاد کے ساتھ اس اس اس. اس ماشاء اللہ. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ. حروف اصلیہ. مخرج کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے کون بتائے گا؟ لبیک لبیک. صفات کے لحاظ سے ہم پوچھتے ہیں جی حمزہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ حمزہ بھائی کو یاد ہے؟ سوچ لیں جی. حروف صفیریہ، حروف صفیریہ. اچھا حمزہ بھائی یہ حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سیٹی نکلتی ہے. اور سیٹی نکلتی ہے. سیٹی والے کیوں سیٹی، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس سے کس سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو؟ دیکھیں وہاں سے ماشاءاللہ جو ہے حسین بھائی نے، مشہد بھائی نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، ان کو یاد آ گیا ہے. آپ کے برابر میں زازان بھائی، شدیدہ محموس. غفران بھائی کو بھی یاد آ گیا ہے. شدیدہ محموسہ نہیں. چلے ہم حسین بھائی سے پوچھیں. حسین بھائی آپ کو یاد ہے؟ جی بتائیے. سفیر ایک جانور ہے، وہ رات میں سی سی کرتا ہے، اس کی وجہ سے. سی سی کرتا ہے کیسے؟ ایسے آواز آتی ہے، جی یہ آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آواز مشابہ ہوتی ہے اس کی، اس جیسے اس لیے کہا جاتا ہے حروف صفیریہ. یعنی صفیر وہ چھوٹا سا جانور ہے جس کو اردو میں جھینگر کہتے ہیں، اور جب اس کی آواز رات کو نکلتی ہے تو اس میں بھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس کی صفت ہے یہ، جب اس کی آواز آتی ہے تو آتا ہے از اس اس، تو یہ آواز اس سے مشابہ ہوتی ہے. جی ہاں ماشاء اللہ، ہمارے حسین بھائی نے بالکل جواب درست دیا ہے ماشاء اللہ. خا کا مخرج ہمارے حسین بھائی پہلے بتا چکے ہیں. خا کا مخرج کیا ہے؟ مل کر بولیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. حلق کے اوپر والے حصے سے. اور خا کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ لبیک. مل کر بولیں. حرف ہلکی. حروف ہلکی. اب بتانا ہے کون سا قاعدہ ہے جس سے پوچھا جائے. یہ اوپر ہے خا پر دو پیش کی تنوین، اور اس کے بعد ہے اگلا حرف لام، اور اس پر ہے تشدید. تو قاعدہ کوئی کلیہ ایک لگے گا، خاص قاعدہ، خاص کلیہ. کم آتا ہے مگر کم ہوتا ہے. تو اب اس کو سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. جی کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ مشہد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. مشہد بھائی سوچ لیں. چلے بتائیے. ادغام بلا غنہ ہوگا. ادغام بلا غنہ ہوگا. اچھا ادغام بلا غنہ کیوں ہوا پیارے بچے؟ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے لام آ رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا. ہمارے مشہد بھائی کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ. اچھا مشہد بھائی یہ بتائیے ادغام بلا غنہ کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ لبیک. نون اور میم کے علاوہ جتنے. دانیال بھائی آپ بتائیے. چلیں تھوڑا ابھی کنفیوز ہو گئے مشہد. لام اور رو میں. لام اور رو کو ہونٹ گول کریں گے. رو رو بغیر ہونٹ گول کیے. رو لام اور را میں لام اور رو. کیا ہوتا ہے ادغام؟ ادغام بلا غنہ. اور ادغام مال غنہ کن میں ہوتا ہے؟ نون واو میم اور یا رہ گیا یا یو من. اگر آپ ایسے یاد کریں یو من، یا واو میم نون، یہ چار حروف ہوتے ہیں. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد پیارے بچوں جب کبھی آئیں، جب کبھی آ جائیں، کہیں بھی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ یہ آتے رہتے ہیں، تو نون ساکن تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں گے؟ یا واو میم نون، تو ادغام مال غنہ. لام اور را آئے گا تو ادغام بلا غنہ ہوگا ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر ہے با ساکن. کون سا قاعدہ لگا؟ جلدی سے بتائیں گے ہمارے صفوان بھائی. بتائیے. قلقلہ. قلقلہ. جی قلقلہ کیوں ہوا؟ حرف قلقلہ میں سے با ساکن ہے. با ساکن ہے. حرف قلقلہ میں با ساکن. جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے آواز
خوب لوٹ کر آتی ہے. عرف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے پیارے بچے؟ قاف تو با جیم دال. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ مل کر بولیں. قطب جدن. قطب جدن. کیا ہے مجموعہ؟ قطب جدن. قطب جدن. ماشاء اللہ. اور غین کا مخرج بتائیں گے، سب مل کر بولیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. حلق کے اوپر والے حصے سے. جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ. اور یہاں پر کھڑا زبر ہے اور وقف کریں گے تو اوپر والا ہی قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ مل کر بولیں. مد عارض. مد عارض ہوگا اور آپ کا جواب درست ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ. فا کا مخرج جلدی سے بتائیں گے ہمارے حسین بھائی. یاد ہے؟ حسین بھائی بتائیں گے. اوپر کے دانتوں کا کنارہ نچلے ہونٹ کے تری سے سادہ. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے ہونٹ کے تر حصے سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور یہ بتائیے کہ یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ شفویہ. حروف شفویہ میں سے آپ کا جواب درست ہے. اور با کا مخرج بھی آپ کو سب کو معلوم ہے. مل کر بولیں. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. تر حصے سے یا خشک حصے سے؟ سے. تر حصے سے. جواب درست ہے. حمزہ کی ادائیگی کلیئر کریں گے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، تنوین آ جائے یا ساکن ہو تو وہ الف نہیں پیارے بچے، اس کو کہتے ہیں حمزہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ. ایک تو ہمارے حمزہ بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ ہیں حمزہ. یہ کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ حمزہ. اور یہ ہے حمزہ. اس میں اور ان میں فرق ہے. ان کو جب بھی کہیں گے پکاریں گے تو کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ حمزہ. حمزہ بھائی. آخر میں ہا ہے، حمزہ بھائی. اور یہ جو ہے پیارے بچوں یہ ہے حمزہ ہا سے. ٹھیک ہے. اور یا مشدد کو اچھے انداز سے ادا کریں گے. فَبِأَيِّ نہیں پڑھیں گے، بعض بچے پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ. غلط. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات میں سے کھڑا زبر ہے، اس کو کتنا کھینچ کر ادا کرنا ہے؟ مل کر بولیں. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. ایک الف یعنی 2 حرکات. ایک الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. اور یہاں پر ہے مد. کون سی مد؟ سب کو یاد ہے؟ حسین بھائی کو یاد ہے؟ ہم پوچھتے ہیں غفران بھائی سے. جی غفران بھائی بتائیے، کافی دیر ہو گئی غفران بھائی نے نہیں بتایا. جی. مد متصل. سوچ لیں. جی. اچھا مد متصل کیوں ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوئی. اور اگر دوسرے کلمے میں ہوتی تو کیا ہوتا؟ مد منفصل. اور اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوتا تو کیا ہوتا؟ مد لازم. ماشاء اللہ. آپ کو یاد ہیں قواعد، بہت اچھی بات ہے. آپ کا جواب درست ہے. اچھا اس کو کتنا کھینچنا ہے یہ بھی تو بتائیں. 2 یا 2.5 الف کھینچ کر ادا. 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. حمزہ کو خوب واضح کریں گے، را پر زبر آنے کی وجہ سے پر پڑھیں گے. اور با مشدد ہے، جب کوئی مشدد حرف آتا ہے ذرا رک کر ادا کرتے ہیں جماؤں کے ساتھ. اور کاف کا مخرج آپ بتا چکے ہیں مگر دوبارہ پوچھتے ہیں، کاف کا مخرج بتائیے. جی دانیال بھائی. زبان کے جر اور تعلق کے سخت حصے سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ارشد بھائی کوئی اور بتانا چاہ رہے تھے؟ یہی ہے. ماشاء اللہ. جی ہاں زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. اور بشد بھائی زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ کس کا مخرج ہے؟ قوف کا مخرج ہے. قوف موٹا قوف. جی ہاں ماشاء اللہ. اور میم الف زر ما الف مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. اور تا کا مخرج آپ بتا چکے ہیں. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی جڑوں سے، اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال پو ادا ہوتے ہیں. اور زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں سا دال وا. جی ہاں ماشاء اللہ. اور کاف کا مخرج آپ بتا چکے ہیں. زال کا مخرج پھر بتائیے، کون بتائے گا؟ ابھی بتایا گیا ہے، شاید جس کو یاد ہو تو بتا دے گا، جس نے توجہ رکھی ہوگی تو اس نے سمجھ لیا ہوگا. جی صفوان بھائی بتائیے.
زبان کے سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. یہ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ لو زال سا. سا زال وا زال سا. وہ پیچھے سے لے کے آتے ہیں, آگے سے لے کے جائیں, شروع سے. سا زال وا سا زال وا. جی ہاں ماشاء اللہ. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں صفوان بھائی؟ حروف لسانیہ. حروف لسانیہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور آخر میں ہوگا, سب مل کر بولیں, مد عارض. مد عارض. دیکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود بچوں کو قواعد یاد ہوتے جا رہے, یاد ہو گئے کافی حد تک. اور آپ بھی کوشش کریں قواعد کو یاد کریں, اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں. قواعد بھی یاد کرنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا بھی ہے. ماشاء اللہ. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. میں کھچی والا سے سید زین العابدین ذکر کر رہا ہوں. رجب المرجب کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ نے کال کی اور آپ نے جواب دیا رجب شریف. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. محمد حسن شاہد واد سے بات کر رہا ہوں. آج پارا سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا شا. ماشاء اللہ. الف با تا سا. جھٹکا نہیں دینا آپ نے. با تا دونوں صحیح پڑھے مگر سا جھٹکا نہیں. الف با تا سا, ایک الف کھینچنا ہے. ماشاء اللہ. اسی طرح پیارے بچوں کوشش کریں اچھے انداز سے سنانے کی اور سنانے والے بنیں. جب آپ سنانے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھنے والے بن جائیں گے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ طاہرہ من جنابہ سے. پیار قاری صاحب, میری آپ سے یہ عرض ہے کہ مجھے رجب کی دعا پڑھا دیجیے. جی ماشاء اللہ. جی پڑھیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کو اچھے انداز سے آپ نے پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے, پھر آپ نے سنانا بھی ہے. اچھا بار بار آپ جب دہرائیں گی نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا, تو بار بار دہراتے رہیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام سجاد ہے. میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. سوال کا جواب ہے اللہ پاک کا مہینہ رجب کہتے ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آپ نے کال کی اور سوال کا جواب بتایا, اور آپ نے سوال کا جواب بتایا رجب شریف کو. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میں منتہا ہوں. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ پاک کا مہینہ رجب المرجب ہے. آپ نے بھی جواب دیا رجب المرجب. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے تو دوسروں کو دیکھنے کی بھی اس کی دعوت عام کریں. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. پیارے بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد فضان ہے. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے. ہمارا مدنی چینل. آپ نے بھی جواب دیا رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب قاری صاحب کی طرف. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب آپ نے توجہ کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے اور توجہ یہاں رکھنی ہے. تو آیت نمبر 19, 20 اور 21 کو توجہ کے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا رحیم، رحیم کو ہا آخر کا، رحیم کا ہا کلیئر کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین یلتقیان. بینہما برزخ لا یبغیان. بینہما برزخ لا یبغیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ، آپ نے اچھا اندازہ کوشش کی پڑھنے کی. اب کوشش کی پڑھنے کی، اب سنانا ہے تو اب سنانے جا رہے ہیں. ہمارے پہلی آیت سنائیں گے صفوان بھائی. جی صفوان بھائی سنائیے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان. ماشاء اللہ. دوسری آیت سنائیں گے ہمارے حسنین بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینہما برزخ لا یبغیان. یبغیان میں غین کو اور تھوڑا سا پور رکھیں گے. ماشاء اللہ، اچھی کوشش رہی. تیسری آیت سنائیں گے ہمارے دانیال بھائی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ دانیال بھائی، آپ کاف کو تکذبان کا کاف اور دال تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے، اس کو باریک کرنا ہے. دیکھیں سنیں، تکذبان صرف یہ پڑھیں. تكذبان. دال بھی صحیح کرنا ہے. تکذبان. تكذبان. پریکٹس نہیں کی آپ نے، پریکٹس کریں گے تو صحیح ہوگا. جب آپ بار بار پڑھیں گے اچھے انداز سے پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان. یہ زا ہو جاتا ہے، زا نہیں پڑھنا. تکذی. تكذبان. جی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو مخرج پتہ ہے کہ زا سین صاد جو ہوتے ہیں عرف اصلیہ ہوتے ہیں، سیٹی والے ہوتے ہیں، اور دال سیٹی والا نہیں ہوتا. پیارے بچے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ہم حدر اور ترتیل کی طرف. جی پیارے بچے، مجھے مائک دیجیے گا. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان. مرج البحرین یلتقیان. بینہما برزخ لا یبغیان. بینہما برزخ لا یبغیان. اب حسین بھائی کوشش کریں کہ دونوں آیتیں مل کے پڑھیں گے تو حسین بھائی مل کے پڑھیں. مرج البحرین یلتقیان. بینہما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین یلتقیان. بینہما برزخ بینہما برزخ لا یبغیان. بینہما برزخ لا یبغیان. جی کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے.
اور مرج البحرین میں ہا کی ادائیگی بھی کلیئر رکھنی ہے، اور بینہما برزخ لا یبغیان. ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھیں گے ہمارے حمزہ بھائی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البحرین یلتقیان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی حدر اور ترتیل میں پڑھنے کی. پیارے بچوں اسی طرح کوشش کرنی ہے. من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. کیسا آمین. آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور سیگمنٹ کیا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کا مکتبۃ المدینہ. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بچوں کا مکتبۃ المدینہ. ہم آج کے سیگمنٹ بچوں کے مکتبۃ المدینہ میں ایک ایسی کتاب کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بہشت کی کنجیاں. یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پیارے بچوں، بہشت کا مطلب ہے جنت اور کنجی کا مطلب ہے چابی. تو اس کتاب کے نام کا مطلب کیا ہوا؟ جنت کی چابیاں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنت ہے کیا چیز. تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو ان کے اچھے اچھے کاموں کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار جگہ یعنی مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت کہتے ہیں. اور جنت ہے کہاں؟ پیارے بچوں، جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت المأوا ہے. اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے. پیارے بچوں، اس کتاب میں جنت کے بارے میں بہت سی باتیں ڈیٹیل سے لکھی گئی ہیں. یہاں صرف یہ بات بتا دیتے ہیں کہ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت المأوا، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids.
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا عزیر بھائی نے آپ کو بہت سی انفارمیشن دی، امید آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت۔ Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بچوں کی محفل نعت، اور اس میں ہے بہت سے راؤنڈ، بہت انفارمیٹیو راؤنڈ ہے۔ پہلا راؤنڈ ہوگا ریپڈ فائر، مطلب میں ایک شعر پڑھوں گا اور اسی کو کنٹینیو کریں گے ہماری ٹیم اے اور ٹیم بی۔ میرے سیدھے ہاتھ پہ ہے ٹیم اے اور الٹے ہاتھ پہ ہے ٹیم بی۔ ٹیم اے غفران بھائی کی ہے اور ٹیم بی حسین بھائی کی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو شعر دیتا ہوں، آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں، تو شعر یہ ہے: حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے۔ اس کو طرز میں سنا ہے نا۔ رکن شامی سے مٹی، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلے صبح دل آرا دیکھو، اب مدینے کو چلے صبح دل آرا دیکھو۔ سبحان اللہ، آپ نے اچھی کوشش کی، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ اب مدینے کو چلے نہیں، اب مدینے کو چلو۔ چلیں، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی، آپ کی باری۔ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جیسے شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اب باری ہے ٹیم اے کی۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، اب آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان، ادب و شوق کا باغ الجھنا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ جی اے ٹیم ہے۔ میزاب رحمت کے ملے خوب کرم کے چیٹے۔ میزاب رحمت۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ ماشاء اللہ۔ جی ٹیم ہے۔
آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی ٹیم بی اب آپ کی باری. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو. سبحان اللہ. جی ٹیم اے آپ کی باری. فائیو 4 شیر ختم ہو گئے. ایک شیر باقی ہے. ٹیم بی آپ کو آ رہا ہے. چلیں اسی کے ساتھ یہ راؤنڈ ختم ہوا. اسی طرح ٹیم بی ہماری اس راؤنڈ کی ونر ہو چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے مشہد بھائی سے ایک کلام سن لیتے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے عطا کیا مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت عطا کیا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سیر بسر ہے کلام ربی وہ میرے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے
अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ और राउंड का नाम है एक लफ्ज़ एक शेर। इसमें होगा कुछ यूँ कि मैं आपको एक लफ्ज़ दूंगा और ये है बज़र राउंड। जिसने पहले बज़र बजा लिया वही शेर सुनाएगा। मैं एक लफ्ज़ दूंगा और बज़र बजा के जिसने शेर सुनाया उसका दुरुस्त जवाब हुआ तो उसको एक पॉइंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 2। सबसे पहले आप बज़र चेक कर लें। टीम है जी, माशाल्लाह जी, टीम बी का भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक लफ्ज़ एक शेर। पहला लफ्ज़ है अंबिया जी, टीम है। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। तो ये पॉइंट जाता है टीम ए को। अगला लफ्ज़, उसके बाद लफ्ज़ है बंदा जी, टीम ए। या इबादी के गम को शासने, या इबादी के गम को शासने, अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या, अपना बंदा कर लिया फिर तुझको क्या। जी, टीम ए बड़े जज्बात में लग रही है जी। अगला लफ्ज़ रूह, वापस बताता हूँ, रूह। चल टीम है। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा था, अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलाद। इसको अब तर्ज में सुना दो। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, दागर शोड़ा फरेरा, दागर शोड़ा फरेरा, सुबह शबे विलाद, दागर शोड़ा फरेरा, सुबह शबे विलाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाकी लफ्ज़ है और लफ्ज़ है नूर जी, टीम ए। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ ये राउंड टीम ए जीत चुकी है। तो गुफरान भाई आप कलाम सुना दें। ख्वाजा ख्वाजा तेरी सास ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी सास ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की यार है, तू रसूल पाक की यार है, तेरी शान ख्वाजा खाजिगा, 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 तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। हाँ मेरा बिगड़ा हाथी सवारी दो, मेरा बिगड़ा हाथी सवारी दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज़ दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज़ दो, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजा, एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी
माशाअल्लाह, गुफरान भाई ने कलाम पढ़ा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ। और तीसरा राउंड है शेर मुकम्मल करें। इसमें होगा कुछ यूँ कि इसमें ये भी बजर राउंड है। इसमें मैं थोड़ा सा लफ्ज़ दूंगा, एक मिसरा या थोड़ा सा लफ्ज़ या 3-4 लफ्ज़ दूंगा, तो वो इन्हें मुकम्मल करने होंगे। जिसने पहले बजर बजाया उसी को जवाब देने का मौका मिलेगा, और अगर दुरुस्त जवाब हुआ तो उसी को वो मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले उसकी तरफ, पहले लफ्ज़ की तरफ। काश ऐसा मिल जाता इश्क। जी टीम में बेल नहीं बजी आप लोगों की, चलें आपकी बेल भी चेक करवाते हैं जब तक हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अच्छा गुफरान भाई, आप भी एक दो शेर सुना दें। गुफरान भाई ने कलाम पढ़ा। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा वक्त इख्तिताम तक पहुंचा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। पहले राउंड में टीम बी जीती, फिर दूसरे राउंड में टीम ए जीती। इसी तरह हमारा ये मैच टाई हो चुका, कोई भी नहीं जीता। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, गिफ्ट किसको देंगे? चलें एक गिफ्ट टीम ए को और दूसरा गिफ्ट टीम बी को। ये लें। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों, सीखे इस kids, सीखे इस kids. Islam for kids. बच्चों का मदनी चैनल।